اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hope you will be safe and sound. سو غازی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریویس لیکچر میں اگر آپ نے وہ دیکھا ہو تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ممنوع من الصرف کیا چیز ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہے یا کوالٹیز ہے. تو اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ممنوع من الصرف وہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی کسرے کو قبول نہیں کرتی، اور اس کی جو جر ہے وہ فتح کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ فتح وہ نیابت علی الکسرہ ہے، یعنی وہ تو ہوتی فتح ہے لیکن اصل میں وہ کسرہ ہے. اچھا، پھر جو ہے یہ کبھی تنوین کو قبول نہیں کرتی. اسماء اعلام میں یعنی عالم ناؤنز میں ہم نے یہ کہا تھا، عالم کہتے ہیں کسی وہ چیز جس پر کسی دوسرے کی کیا ہوتی ہے وہ اس کی ایک اسپیسیفک تعریف. مثلا زینب کی سنتے ہی ہمیں اس کا شکل، اس کی سوائز، سب کچھ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ اس کی تعریف ہے. مسجد یہ عالم ہے، ٹھیک ہو گیا. تو عالم اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس چیز کی ایک پراپر آپ کچھ بھی سمجھ لے کہ اس سے ہم اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. تو اسماء جو ہے، اعلام جو ہے، وہ اس کے لیے ہمیں ان 6 شرائط میں جو ہم نے پڑھے ہیں، ان 6 اسباب میں ہمیں 2 سبب ڈھونڈنے پڑیں گے کہ وہ کون سے 2 سبب ہیں جس سے یہ ممنوع من الصرف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ مؤنث ہوگا، مؤنث بالتا، یا الف نون زائدتان ہوگا، یا وزن فعل ہوگا، یا ترکیب مزجی ہوگا، یا عجمی ہوگا، یا معدول الی وزن فعل ہوگا. اچھا، یہ تو پریویس لیکچر تھا جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسماء صفات التی وہ اسماء صفات اصل میں وہ ہے صفات. وہ پہلے تو اسماء تھے، اب یہ صفات ہے. یہ کب ممنوع من الصرف ہوں گی، اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ تو اس سب سے پہلے علی وزن فعلان التی مؤنث علی فعلا، یہ تو فعلا کے وزن پہ جو مؤنثات ہوتے ہیں. اچھا، فعلا الصفات علی وزن فعلان، سب سے پہلے تو وہ صفات جو فعلان کے وزن پہ ہے. عطشان غصے پیاسے کو کہتے ہیں، غضبان غصے کو کہتے ہیں، غصہ کرنے والا غضبان یا غاضب. تو غضبان جو ہے یہ وزن فعلان پر ہے. یا مؤنث ہوگا لیکن فعلا کے وزن پہ. حضرا کہتے ہیں گرین، حضرا گنبت حضرا. تو یہ حضرا کیا ہے؟ مؤنث ہے اور وزن فعلا ہے. علی وزن افعل کے وزن پہ اگر یہ ہے تو یہ پھر کیا بنے گا؟ ممنوع من الصرف ہوگا. یہ وزن بھی، یہ صفت بھی ہے اور افعال کے وزن پہ بھی ہے. سب سے پہلے صفت ہے، دوسرا پھر کیا ہے؟ وزن افعال ہے. کس طرح؟ احسن، اقبح، احسن مین ویری بیوٹیفل، اقبح مین ڈس لائک. مدولۃ علی وزن فعال او مفعل من اعداد ان من. اچھا، یہ تو اعداد میں سے 1 سے لے کر 10 تک جتنے بھی ہیں، یہ فعال اور مفعل کے وزن پہ اگر ہو تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ ممنوع من الصرف بن جاتے ہیں. الصفۃ کلمۃ آخر، یہ صفت جو ہے کلمۃ آخر کے ساتھ، یہ جو آخر ہے لاسٹ، اس کے جو آخر ہے نا ہم بولتے ہیں نا، تو یہ کلمہ اس کی جو صفت ہے، اس سے جو ہم بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ایز اے صفت یوز ہوگا جملے میں تو وہ ممنوع من الصرف کنسیڈر کیے جائیں گے. اس کے میں تعریف آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ 3 اور 4 5 پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال یہ ہے، یہ ہے. اچھا، یہ دیکھو، قدمت الماء للرجل عطشان، میں نے عازب بندے کو پانی پلایا. عطشان، دیکھو للرجل عطشان، آدمی کس طرح تھا؟ پیاسا ہوا تھا. تو للرجل عطشانی آنی چاہیے تھی. کیوں عطشانی؟ کیونکہ پہلے جو ہے یہ صفت موصوف ہے، اور صفت موصوف یہ ہم نے توابع میں سے ہے، ہم نے پڑھا تھا توابع وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے اعراف کو فالو کرتے ہیں.
اگر موصوف جو ہے وہ مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگا. یہاں پر بھی موصوف مجرور ہے لام کی وجہ سے، کیونکہ حرف جر آیا ہے، تو حرف جر جب آتا ہے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے. لیکن عطشانہ ہے، عطشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ عطشانہ، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور یہ اس لیے کہ یہ لفظ یہ ہے صفت، اور وہ کس وزن پہ ہے؟ فعلان کے وزن پہ ہے. اوجبت بزرع احضر، احضر افعل کے وزن پہ ہے، صفت احضر افعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے ممنوع من الصرف ہے. اچھا، یہاں پر یہ ہونی چاہیے تھی احضر، احضر اس لیے احضر جو ہے احضر ہونی چاہیے تھی، یہ اس لیے کہ یہ صفت موصوف ہے، ہم نے پڑھ لیا. اور صفت موصوف کیا ہے؟ دیکھو صفات ہے نا، تو اس کے لیے موصوف بھی ہے، اور صفت موصوف دونوں توابع میں سے ہے. یہاں پر بھی موصوف مجرور ہے با کی وجہ سے، لیکن احضر آیا ہے، احضری نہیں آیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کا فالو کرتے ہیں. اب یہاں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ ممنوع من الصرف بن رہی ہے. وقفت الطالبات مثنى وثلاث ورباع. اب یہ مثنى وثلاث ورباع یہ قرآن کے اندر بھی ڈسکس ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ بھی صفات ہے، مثنى 2 ثلاثہ 3 رباع 4. لیکن اس کے اندر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ممنوع من الصرف ہے. یہاں پر کسر، اس پر کسر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے. جاءت طالبات آخر، اچھا آخر یعنی دوسرے طالبات آ گئے، دوسرے طالبات آ گئے. تو یہ جو لفظ آخر کے ساتھ اس کی صفت آ گئی نا، یہ جو ہے نا، یہ لفظ آخر ہم نے پڑھ لیا کہ یہ لفظ آخر اگر اس کے ساتھ اس کی صفت آ جاتی ہے تو یہ پھر ممنوع من الصرف ہوگا، کیونکہ لفظ آخر ہی ممنوع من الصرف ہے. یہ کسرہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ کبھی تنوین قبول کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ تھی صفات میں سے. اب آگے پڑھتے ہیں کس چیز میں سے؟ آگے جنرل ہے، بس 1 2 اور 3 چیزیں اور ہیں. الاسماء یہ بھی اسماء ہے. الاسماء مختوم بألف التانیث المقصورہ مفرودا او. اچھا، الف مقصورہ کیسے کہتے ہیں؟ الف مقصورہ یہ بشرا، سلمہ، عظمہ، اس کے اینڈ پہ جو یا کی شکل میں، یہ اصل میں یا نہیں ہے، یہ اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، لیکن یا نہیں ہے، یہ ہے الف مقصورہ. اور الف ممدودہ کیا ہے؟ جو کہ اچھا الف ممدودہ، یہ میں نے آپ کو اوپر ایک مثال دی تھی، یہ بالکل ادھر، یہ میں بالکل بہت بڑی مسٹیک کر گیا. یہاں پر پولا میں نے آپ کو دیکھا حضرہ گرین، لیکن حضرہ اس کی مثال نہیں ہے، اس کی مثال ہے حسنہ، یعنی حسنہ یعنی بہت زیادہ بیوٹیفل. اب یہ ہے مؤنث کے اندر ایک طرح کی اس میں تفضیل، آپ اس کو کہتے ہیں نا وزن فعلا، مؤنث کے اندر اس میں دیکھو یہاں پر اس کی مثال ہے حسنہ، فعلا کے وزن پہ، حسن سے حسنہ، مؤنث بھی ہے، فعلا کے وزن پہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے یہ صفت اور صفت بھی ہے، کیونکہ بیوٹیفل کہتے ہیں. نیچے آئیے، تو اس کی جو مثال میں نے آپ کو دی تھی حضرہ، وہ ٹھیک نہیں ہے. حضرہ اصل میں مثال ہے نیچے والی، اس کی ممدودہ کی. مقصورہ کی مثال اپنے بشرا سلمہ یہ لے کے، اور اس کی ممدودہ کی مثال جو ہے وہ حضرہ اور رقنا اور رتقا، اس طرح بہت سارے. ٹھیک ہے، ہم آگے مثال میں پڑھتے. جموع التقصیر اذا كانت على صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. اچھا، یہ منتهى الجموع میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ آئیے اوپر آئیے. اچھا، اب ہم نے وہ اسما بولنے ہیں جو صیغہ منتهى الجموع ہو. عربی میں صیغہ منتهى الجموع کا یہ مطلب ہے کہ اس سے آگے اس کا کوئی اور جمع نہیں بنتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں جس کی ایک مفرد، پھر تثنیہ 2، پھر جمع، پھر جمع کی جمع، پھر اس کی جمع،
اس طرح جاتی رہتی ہے. ہاں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی صفت، وہ صفت بھی ہے ٹھیک ہے، اور وہ سیاہ منتہی الجموع پر ہے، اس سے آگے اس کی کوئی اور جمع نہیں ہے، بس وہ سٹاپ ہو گیا ہے، منتہا انتہا ہوا ہے اس کی، تو ایسے چیز کو پھر ممنوع من الصرف میں ڈالتے ہیں. کس طرح دیکھو، مدائن مدینہ کی جمع ہے، سطائر معالم مساجد مسجد کی، عالم معالم، مصابیح مصابیح آپ نے دیکھو اس جس کو کہتے ہیں مصباح، دیکھو تو مصباح بھی جمع ہے اور مصابیح پھر اس کی جمع ہے. سمجھ آ گئی؟ تو مصابیح اس کو کہتے ہیں کیس کو. تو تماثیل ونرائے نحاظی اجماعت بعض الف تکسیرہ، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کی جمع کس چیز پر؟ مفاعل کے وزن پر، مختلف اوزان پر اس کی جمع کمپلیٹ ہوئی ہے. اس کی جمع اس سے پہلے اس کے بعد اس کی کوئی جمع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا، ایسے الفاظ ایسے صفات کو ہم کس چیز میں ڈالیں گے؟ ایسے صفات کو ہم ڈالیں گے ممنوع من الصرف میں. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو، ما ختم بألف التانیث، جس کی اینڈنگ الف التانیث پر ہو، المقصورہ اور وہ مقصورہ ہو، جس طرح جرح، دعوی، ذکر، قتل. دیکھو الف مقصورہ، جس طرح میں نے بشرا اس کی مثال آپ کو دی، تو یہ الف مقصورہ ہے. اگر کوئی لفظ یہاں پر ایسی اینڈنگ کر رہا ہو، یہ کوئی اسم جو اعلام میں سے نہ ہو، جو کسی خاص چیز کی اسم، عالم اور اسم میں فرق ہے. اسم تو کوئی بھی چیز اسم ہے، ٹھیک ہے. مسجد یہ بھی اسم ہے، لیکن مسجد مجھے یہ نہیں کہتی کہ یہ مسجد ابن ابو ہریرہ ہے، یہ مسجد عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ مسجد عبداللہ نام ہوتے ہیں ہمارے ہاں. یہ فتات یہ بھی اسم ہے، فتات یعنی لڑکی، لیکن یہ علم نہیں ہے. اور ہر اسم علم نہیں ہوتا، لیکن ہر علم وہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ ہر علم کے اندر اسمیت کا اور عالمیت کا دعویٰ موجود ہے. وہ کس طرح؟ مثلا لڑکا سبی، یا آپ اس کو کہیں شاب، نوجوان. اب نوجوان جو ہے وہ اسم ہے، لیکن احتشام علم ہے، علم ہے، یہ ایک خاص چیز پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، یعنی یہ والا الف، یہ جو یا کی شکل پہ لگا. اگر کوئی لفظ اس طرح اینڈنگ کر رہا ہے کوئی اسم، تو یہ اسم یہاں سے بات نکل گئی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ اسم کس چیز میں کنسیڈر کیا جائے گا؟ ممنوع من الصرف. اب ممدودہ، اگر وہ صحرا، اربعہ، حضرہ، اسریہ، نجلہ اس طرح کی اینڈنگ ہو رہی ہے اس کی، اس سے پہلے حمزہ ہے پھر الف حمزہ ہے، تو ایسی اینڈنگ کو اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، اور پھر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ممنوع من الصرف کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس کی طرح اچھا، اس کی مثال انہوں نے کہاں دی ہے یار؟ اس کی مثال تو نہیں دی انہوں نے. اچھا یہ ہے، بس انہوں نے یہ الفاظ لکھے. سو گائز یہ بہت سمپل ہے. آپ ادھر آ کے نا یہ چیز آپ حل کریں، یہ جتنی بھی انہوں نے دیا ہے نا یہ تدریب، اس کو آپ حل کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ ٹھیک ہے، باولیہ اباؤدن، اس میں دیکھے کوئی ممنوع من الصرف ہے. سو گائز ممنوع من الصرف ایسی چیز ہے جو کہ دو باتیں قبول نہیں کرتے. ایک تنوین کبھی بھی اس پر نہیں آتی، ایک اس پر کبھی کسرہ نہ آتے، کسرہ نہیں آئے گا، جر آئے گا لیکن وہ بھی فتح کے ساتھ آئے گی، اور وہ فتح نیابت کرے گی کسرے کی. اور آپ نے 3 کیٹیگری اس کی پڑھ لی، بلکہ 5. پہلی کیٹیگری وہ عالم میں، عالم یعنی اسپیسیفک نام، جس کے اندر کوئی نہ کوئی ان 8 خوبیوں میں سے کوئی دوسری ہو، ان 6 خوبیوں میں سے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی ہو تو وہ ممنوع من الصرف پہ. دوسری نمبر وہ اسماء صفات، یعنی وہ صفات بھی تھے، اسماء بھی تھے، اعلام نہیں تھے، تو وہ اسماء صفات جو ان 4 خصوصیات میں سے دوسرا اگر اس میں پایا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ ممنوع من الصرف ہوگا. تیسری کیٹیگری یہ تھی جو کہ تانیث مقصورہ سے مفرد یا جمع ہو، دونوں میں سے اگر وہ کسی کی ایک پر اس کی اینڈنگ ہو، مختوم ہو. اس طرح تائی ممدودہ، اگر تانیث ممدودہ
الف تانی سے ممدودہ سے اس کی اینڈنگ ہو، ٹھیک ہو گیا، یہ جمع سیاحت الجم منتخل جمعوں میں سے ہو، تو ایسی صورت میں اس کو پھر ممنوع من الصرف کنسیڈر کرتے ہیں. سو گائز تھینک یو فار واچنگ، سی یو.